ہمارے تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں نا کہ دین 24 گھنٹے کا دین ہماری زندگی میں آ جائے. 24 گھنٹے کا دین. 24 گھنٹے کا دین کیا ہے؟ دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے میں نے نہ بزنس کرنا ہے، نہ میں نے جاب کرنی ہے، نہ میں نے اسٹڈی کرنی ہے، نہ میں نے پڑھنا ہے، نہ میں نے کسی سے ملنا ہے، بس میں مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کروں گا، نماز پڑھوں گا، ذکر کروں گا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ ناجائز ہے. اسلام میں فضیلت نہیں، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا ایسے آدمی کو. تو ایسا نہیں ہے. ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں بعض اوقات، اور اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں، اور اس میں ایک فیکٹر ہمارے دیندار لوگوں کے اس طرح کے رویے، جس سے ایک عام آدمی کو یہ تاثر جاتا ہے، اس کا یہ کانسیپٹ بنتا ہے کہ اگر میں دین کی طرف آیا تو میں کسی کام کا نہیں رہوں گا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں اس میں آپ پروفیشنلزم کے اعلیٰ معیارات پہ چل کے کام کریں. ہمارے یہاں اصل میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آدمی دین کی طرف آتا ہے نا، ایسے بھی ہمارے معاشرے میں مثالیں ہیں کہ وہ دین کی طرف آیا تو اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، بزنس چھوڑ دیا، جاب چھوڑ دی، کہ نہیں بس میں نے مسجد میں ہی رہنا ہے. تو لوگوں کو کیا تاثر جاتا ہے کہ یہ شاید دین اس کو کہتے ہیں. یہ دین کی غلط تصویر پیش کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں کسی کا عمل حجت نہیں ہے ہمارے لیے. کسی کا عمل، کسی کا ایکشن وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. کسی عالم کا عمل بھی دلیل، عالم کی بات دلیل ہے. ایک عالم ہے مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ شریعت میں نماز فرض نہیں ہے. ایک دیندار آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا، یا ایک دیندار آدمی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو آپ کہیں گے زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ایک دیندار آدمی ہے اس پہ حج فرض ہے، وہ حج نہیں کرتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ حج فرض نہیں ہے. آپ اگر کسی عالم سے پوچھیں گے کہ نماز فرض ہے یا فرض نہیں، وہ کیا کہے گا؟ فرض ہے. وہ خود پڑھے یا نہ پڑھے، آپ نے عالم کے عمل کو دیکھ کے کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتے. آپ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی اسی طرح غلط کر رہا ہے، اسی طرح گناہ کا کام کر رہا ہے جس طرح ایک عام آدمی نہیں پڑھتا تو گناہ کرتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا یار وہ عالم ہے وہ نہیں پڑھتا تو میں نے بھی نہیں پڑھی تو کیا ہوا، یا وہ تبلیغی صاحب ہے، امیر صاحب ہے، وہ یہ کام نہیں کرتا میں نے نہیں کیا تو کیا ہو گیا. آپ قیامت کے دن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے. قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ کیوں نماز نہیں پڑھی تھی، ہم کہیں گے ہمارے محلے میں 10 اور آدمی بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی، ہمارے محلے کے 10 اور لوگ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. تو اس پہ ہم چھوٹ جائیں گے. کسی کا عمل حجت نہیں ہے. عالم کی بات، جو بات وہ زبان سے نکال رہا ہے وہ حجت ہے. اور ایسا آپ کو کوئی دنیا میں عالم نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہے نماز فرض نہیں ہے، یا حج فرض نہیں ہے، یا زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یا ماں باپ کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان، یہ جو احسان کا لفظ ہے نا ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس نے اس پہ احسان کیا. احسان کے عربی میں 3 میننگز ہیں، 3 معنی ہیں احسان کے. ایک احسان تو وہی جس کو ہم اردو میں احسان کہتے ہیں، عربی میں بھی اس کو احسان کہتے ہیں. احسان کا ایک مطلب عربی میں ہوتا ہے کسی بھی کام کو اس کے اعلیٰ معیارات کے مطابق انجام دینا، اس کو احسان کہتے ہیں. کسی بھی کام میں ایکسیلنس کے ساتھ اس کام کو کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں. حضور نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر کام میں احسان، ایکسیلنسی کو لازم کیا ہے، فرض کیا ہے، کتبہ فرض کیا ہے. اور آگے حضور نے مثال دی اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، اگر کسی کو حکومت قصاصاً قتل کرے تو حکومت کو آرڈر ہے، حکم ہے شریعت کا کہ اس کو قتل کرنے کا جو پراپر طریقہ اس طریقے سے قتل کرے. مثال کے طور پر کوئی قاتل ہے، حکومت اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کو پھانسی دینا چاہتی ہے،
حکومت کو شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کے ہاتھ کاٹ دے، یا ہاتھ کاٹنے کی حدود تو الگ ہیں، لیکن کوئی اس کے ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے، آنکھیں نکال دے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آگے حضور نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری کی دھار کو تیز کرو۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور جانور کو آرام پہنچاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں ہمیں یہ سکھانے آئے تھے کہ جانور کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح بخاری کی۔ ہم جب قربانی کے دن ہوتے ہیں، آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ بھئی چھری پہلے سے تیز کر کے رکھو، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہیں گراؤ، اور جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز نہیں کرو، یہ سنا ہوگا نا آپ نے۔ یہ دین ہے نا۔ لیکن اگر آپ اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بنیادی طور پر تو یہ ایک کسائی کی فیلڈ کی باتیں ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ کسائی کی فیلڈ کی باتیں کہ وہ اس کو پتا ہونا چاہیے جانور کو کیسے ذبح کرنا چاہیے، ایک چھری کب تیز کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ دین ہمیں کیوں سکھا رہا ہے؟ دین ہمیں اس لیے سکھا رہا ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرنا ہو اس میں بھی آپ نے پروفیشنلزم کو سامنے رکھنا ہے۔ یہی پروفیشنلزم ہے نا۔ دنیا میں کوئی بھی آپ کو، اگر آپ کسی بھی سلاٹر ہاؤس میں جائیں گے، دنیا کے کسی بھی آپ سلاٹرنگ کے سٹینڈرڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کریں۔ اس میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ دنیا کا سٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے۔ یہ تو ایک مثال حضور نے دی ہے۔ اس کا مطلب آپ اگر بزنس کرتے ہیں تو آپ کا بزنس بھی پروفیشنلزم کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اگر بزنس کر رہے ہیں اور آپ دیندار آدمی ہیں تو بس آپ کاغذ پر ہی حساب کتاب کریں، موبائل میں اگر آپ حساب کتاب کریں گے تو آپ بے دین ہو جائیں گے، یا آپ اگر کمپیوٹر میں ایکسل کی شیٹ بنائیں گے، یا اپنے لیے کوئی ڈیٹا بیس بنائیں گے، یا اپنے لیے کوئی سافٹ ویئر بنائیں گے تو بس یہ اسلام کے خلاف ہو جائے گا۔ کہیں آپ نے سنا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو دنیا میں بالکل ٹاپ کلاس کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا وہ کریں۔ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم جگاڑی سسٹم کے عادی ہو چکے ہیں ہر کام میں، تو ہمارا مسئلہ ہے، شارٹ کٹ کے عادی ہو چکے ہیں۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس طرف آنا پڑے گا کہ ہم دین کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کریں۔